بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس پر علماء کرام کی مختلف تقاریر، مختلف بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں۔ اور علماء کرام نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں اللہ کے قرآن کو نہ بیچو، اس پر بھی تبصرہ فرمایا ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی ظرف خان صاحب نور اللہ مرقدہ جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے پر بہت زیادہ اجرت دینی چاہیے، اور اس پر انہوں نے بڑے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب مدظل کا بیان بھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کی تفسیر میں نے سنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھومن جو مناظر اسلام ہیں مدظل، ان کے دلائل بھی میں نے سنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر انداز سے مختصر گفتگو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح پر جو اجرت ہے، مولانا الیاس گھومن صاحب مدظل نے یہ دلیل دی ہے کہ جو حافظ قرآن رمضان المبارک میں سارا دن قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر وہ تیاری کرتا ہے، صرف اسی کام میں وہ مصروف ہوتا ہے، پھر اس کے لیے وہ تراویح میں آپ کو بہترین قرآن بھی سناتا ہے، آپ کی تراویح بہت اچھے انداز سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھروں کے اخراجات اتنے زیادہ کرتے ہیں تو اگر وہ حافظ قرآن ختم قرآن کرنے کے بعد گھر جائے اور اس کی بیٹی اور اس کی اہلیہ اور اس کی اولاد اگر یہ کہیں کہ ہمیں سوٹ چاہیے، تو ان کو وہ کیا کہے کہ سورۃ البقرہ کا ثواب لے لو، سورۃ آل عمران کا ثواب لے لو۔ تو اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن کو تعاون کرنے پر اور ان کی خدمت کرنے پر مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ او بھائی، جائز ناجائز تو اس وقت ہوگا جب حافظ قرآن آپ سے اجرت مانگے، آپ سے اجرت طے کرے، پھر تو بالکل حرام ہے۔ اور اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ حافظ قرآن تراویح پڑھائے اور یہ نیت رکھے کہ مجھے اجرت ملے، یہ قطعاً حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر وہ نیت رکھے جب جائز نہیں ہے تو پھر طے کرنا کیسے جائز ہے؟ اس کی تنخواہ مقرر کریں، یہ کیسے جائز ہے؟ یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت مولانا مفتی ظرف خان صاحب نور اللہ مرقدہ یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ آپ سعودی عرب نہیں دیکھتے کہ وہاں حافظ قرآن جب ختم قرآن مجید کرتا ہے تو وہاں شہزادے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس کو گاڑی گفٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کو محل گفٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کو مکان گفٹ کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن کی خدمت کرنا ثواب ہے۔ اگر وہ قرآن مجید پر اتنی محنت کر کے آپ کو قرآن مجید سناتا ہے تو آپ اس کی خدمت اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ اس کو تنخواہ نہیں دے رہے۔ تو میں آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ حافظ قرآن بالکل تراویح کی اجرت لینا، اس کی نیت بھی نہ کرے، نیت کرنا بھی حرام ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنائے اور خوب محنت کر کے سنائے اور اس سے جو ہے ثواب کی مکمل امید رکھے، اور جو اس کی عوام ہے، اس کے مقتدی ہیں، اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والے ہیں، اس کے محلے دار ہیں، وہ خوب اس کی خدمت کریں، جتنا زیادہ خدمت ہو سکتی ہے کریں۔ اس پر کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ او بھائی، جب وہ اجرت طے ہی نہیں کر رہا تو ہم اس کو یہ بھی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کی نیت بھی نہ کریں، تو پھر آپ اس کی خوب خدمت کریں خدا کے لیے۔ اپنی ضروریات، اپنے گھر کے اخراجات، اپنے گھر کے مسائل آپ دیکھیں۔ آپ اپنے گھر پر تو اتنے بے انتہا اسراف بھی کر دیتے ہیں اور اس پر مسئلہ نہیں پوچھتے۔ اسراف کیا، آپ ناجائز پر تبذیر بھی کر دیتے ہیں اور مسئلہ نہیں پوچھتے، لیکن حافظ قرآن کو، امام مسجد کو، اس کی خدمت کرنے پر مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈریں اور ان کی خوب خدمت کریں، جتنی زیادہ خدمت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکات اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا، آپ کے مال کے اندر برکت فرمائے گا۔ لہذا حافظ قرآن کی خدمت خوب کی جائے اور حافظ قرآن اس کی نیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کی محبت اور قرآن پڑھنے والوں کی محبت اور ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔